آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں کرسی کا لفظ آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں، یہ ایک عالم صحابی تھے، اہل کتاب کے علماء میں سے تھے، اسلام لے آئے اور کاتب وحی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ دوبارہ پوچھا. میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباش دینے کے لیے اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم جانتے ہو. اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہو کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، ادھر میں تمہیں بتاؤں. لیکن آپ نے پوچھا. کیوں پوچھا؟ کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو. سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے، دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے ان کو، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھے وہ مل جائے. میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اگلی چیز نہ پتہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے، شاید یہ جھجک رہے ہیں یا عجز کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں، اے ابو المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس طرح تھپکی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ریچ میں ہیں آپ. ہو سکتا ہے دور بھی ہو تو بلا کے شاباش دی ہو. تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی ہمت بندھاتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے، اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک، شاباش. آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اچھا، ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی ہمت نہیں بندھاتے، جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر، درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے. مثلا بارک اللہ فیکم، شاباش، کوئی بھی اچھا ورڈ، گڈ اسٹروک دے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن اسقا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں تشریف لائے. صفہ کیا تھا؟ وہ چبوترا جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے. تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی. تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے. اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا. اس کے لیے ایک بہت لمبی حدیث ہے، لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے. انسان کو حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت. دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان، اور شیطان نظر نہیں آتا. باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہماری طرف تو ہم بھی جواباً مارنے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں گے؟ ہم بچ سکتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. کیا ماریں گے اس کو؟ مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی تو میرے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر ہے، میں ڈنڈا اٹھا لیتی، کدھر ہے میں اس کو ماروں گی. لیکن ڈنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیطان کو آپ. ہاں، آیت الکرسی پڑھیں تو اس پہ ڈنڈا ضرور پڑے گا، لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا معنی بھی جاننا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے. اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی تھی. تو اگر آپ کو بھی یہ پتا چل جائے گا تو وہ شاباش صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی. بہرحال حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا، یہ گارڈ بنایا. اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لپیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی، یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا،
تم چور ہو. وہ کہنے لگا میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، لہٰذا معاف کر دو. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا، بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے اس پہ رحم کیا، اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا. مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں گھات میں بیٹھ گیا کب آتا ہے اور چوکنا ہو گیا. وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں بھرنے لگا. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا، عیالداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا. وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا. یہ تیسری بار ہے. اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا. اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو. یعنی اس ہوا نا کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا. میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں، کون سا کلام ہے، کون سا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں، یعنی یہ چور واپس نہ آئے. اس نے کہا جب تو رات سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا، ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا، صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا. چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا اس نے بتایا کہ جب تو رات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لے. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا. صحابہ کرام چونکہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریص تھے اس لیے آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے. تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا ایک فرشتہ اللہ بھیج دے گا، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، پھر وہ ڈرائے گا نہیں، پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی. بہت سارے فائدے ہیں اس کے. اور اگر ہم فوت ہو گئے رات کو، کیونکہ رات کو فوت بھی ہو سکتا ہے انسان، کئی لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں، تو کم از کم فرشتے ہمارے آس پاس ہوں، شیطان تو نہ ہوں. تو اس کے بہت فائدے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت. اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعا میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے. اور اس میں کرنا کیا چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے لیکن صبح اور شام ایک ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، خصوصی طور پر جو جنوں کا کتنا ڈر ہوتا ہے، جن چمٹ جائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بس آیت الکرسی پڑھ لیں. جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھ لیں، صبح نماز کے بعد پڑھ لیں، محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں ہے ابی ابن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، کھیت تھے، باغ تھے، تو وہ اس میں کمی دیکھتے کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، لگتا ہے کوئی چور ہے. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا. وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا لڑکا لیکن جانور جیسی شکل. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ تو اس نے ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی؟ نہیں تو انہوں کی شکل اس قسم کی ہے. اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، سخت جن ہوں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا، یعنی تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی؟ اس نے کہا وہ آئے جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں روایت ہے، اس کی جلد اول صفحہ 201 حدیث نمبر 541 ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنوں سے انسان محفوظ رہے. جی مطلب اوور آل جب فرشتے آپ کے ساتھ ہوں تو اور چیزوں سے بھی بچتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چوٹ لگ رہی ہو، کچھ اور شر وغیرہ جو ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر
دیکھیے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں. آگ ہے تو بند کر دیں گے, کوئی زہریلی چیز ہے تو اوپر رکھ دیں گے. مطلب مادی چیزوں کو انسان ان سے بچ کے رہتا ہے. کوئی چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑا ہے, کچھ کیل پڑا ہے, تو بچ کے گزر جاتا ہے. شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے, جن کوئی آپ کو تنگ کرنے لگا تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو قرآن مجید میں آتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ٹھیک ہے نا جی. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے اس سے کیسے بچنا ہے؟ یہ آیت حفاظت کے لیے. پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے انسان جنت میں داخل ہو, کیونکہ یہ افضل آیت ہے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ 2-3 کام کریں. ایک تو یہ کارڈ جو آپ کے پاس ہے, اگر اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دیں, نظر آئے گا خوبصورت, اور جلدی سے اٹھ پڑھنے کا یاد بھی رہے گا. دوسرا یہ کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹر پہ آیت الکرسی اس طرح چھپا لی تھی. یہ پوسٹر آپ کہیں اپنے گھر میں ایسی جگہ لگا لیں کہ جہاں آپ مس نہ کریں صبح شام اس کو پڑھنا. جیسے نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کے بھی سامنے کہیں لگا سکتے ہیں تاکہ عادت ہو جائے فرض نماز کے بعد پڑھنا. اسی طرح ہم نے ریپیٹڈلی ریکارڈ کروا کے کیسٹس بھی تیار کی ہوئی ہیں کہ جیسے بچوں کو سکھانی ہے, خود صحیح تلفظ کرنا ہے تو سنتے رہیں, لگا چھوڑیں, وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی ایک قاری کی آواز میں, دوسری تیسری. تو اس سے بھی کیا ہے کہ انسان کا گھر جو ہے ہر طرح کے شر سے خالی ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو ہے یہ ریپیٹڈلی. اس میں نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی, اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائم پر بھی میں نے اس کی تفسیر دوبارہ کی ہے جو انٹرنیٹ میں موجود ہے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ چاہے تو کیسٹ لے کر یا انٹرنیٹ سے یا کہیں سے بھی اس کی تفسیر سن لیں. انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے ملاقات ہوئی تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اس آیت کا مطلب کیا. ٹھیک ہے, اس آیت کا مطلب کیا ہے, اور پھر جو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا وہ میں آپ کو سکھاؤں گی, کیونکہ میں یہ پہلے میرے خیال ہے کم از کم 2 دفعہ تو میں اس کو پراپر اس کی تفسیر کر چکی ہوں. اور جو ریگولر تعلیم القرآن کا کورس ہوتا ہے اس میں تو خیر تفسیر موجود ہی ہے, لیکن چونکہ اس وقت ٹائم ہی اتنا ہے کہ میں اس کی وضاحت آپ کو کر نہیں سکتی, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہوم ورک اپنا نوٹ کر لیجئے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے, رات کو سوتے وقت پڑھنی, صبح شام انشاءاللہ پڑھنی ہے. اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کو کہیں لگا دینی ہے یہاں جہاں سے آپ کو یاد رہے, اور ہو سکے تو گھر میں بچوں کو یاد کرانے کے لیے ریپیٹڈلی اس کو سنوانا ہے, لیکچر سن کے آنا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تو نہیں ہوم ورک ایک ہفتے کے لیے, 7 دن ہے میرے خیال ہے, 7 ہی چیزیں بتائیں آپ کو. جی آپ فرمائیے. دیکھیے چاہے دشمن ہے یا کچھ بھی, انسان کو جنوں پر شیطانوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. بعض اوقات ایک چیز جس کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس میں سے خیر بھی نکل آتی. ٹھیک ہے نا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم سخت نفرت کرو اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی خیر تمہارے لیے ڈال دے. یعنی اللہ چاہے تو دشمن بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا, اور اللہ نہ چاہے تو دوست بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. دوست بھی نہیں فائدہ دیتا, وہ بھی دشمن بن جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ طاقت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں. اور چونکہ صحیح روایات ہیں, صحیح بخاری کی ایک روایت, دوسری طبرانی کی, اور صحت کے درجے پر میں نے کوئی ضعیف روایت کوٹ نہیں کی اسی لیے, حالانکہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ اور چیزیں ملتی, کوٹ نہیں کی تاکہ آپ اس کو اسی درجے. جی وہ تو قرآن پر ایمان اور یقین بہت ضروری, خصوصاً رات کے وقت جب آپ پڑھیں نا تو چاروں کونوں میں پھونک بھی مار لیں. انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلا تو پھر آپ کو اور چیزیں بھی بتاؤں گی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے کل پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھیرنے. اب جتنے بھی وائرسز ہیں وہ جب اٹیک کرنے لگے تو ان کو آگے سے ایک دیوار ملے گی, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو نثار کیا ہوا ہے, قلعے میں ہیں آپ. اللہ کا ذکر تو ویسے انسان کو قلعے میں کر دیتا ہے. تو پھر آپ اتنے بہادر ہو جائیں گے, کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا, اکیلے ہونے سے بھی نہیں لگے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے, اور وہ ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی, اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے. یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کر سکتا ہے, تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ میری حفاظت کرے؟ اللہ لا الہ الا ہو, کہ اور تو کوئی الہ ہے ہی نہیں, اگر ہے تو بس صرف اللہ ہی ہے. الحی القیوم. الحی کیا معنی ہے الحی کا؟ زندہ ہے, ایور لیونگ, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک
ذوالجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ایک چیز جس کو فنا نہیں اور جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، الحی. اور الحی کا لفظ جو ہے حیات سے ہے، لائف سے. لائف اللہ کے سوا اور چیزوں کو بھی ملی ہے، مثلا انسان کو لائف ملی ہے، یا جانوروں کے اندر بھی لائف ہے، پلانٹس میں لائف ہے. ہر کس چیز کا ہے. اگر ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے تو کہیں گے فلاں بھی زندہ ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اس کو بھی آپ نے زندہ کہہ دیا، وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے. تو صفت تو اصل تو اللہ کی صفت ہے، بندے کو یا کسی اور کو یہ صفت کہاں سے مل گئی؟ اس کی ذاتی ہے یہ صفت، ہمیں اس نے دی ہے. لیکن پھر بھی اگر دی ہے تو بیچ میں شریک نہیں ہو گئے کوئی اور چیزیں جن کو مل گئی یہ صفت؟ یعنی اللہ کی صفت بھی ہے اور کچھ اور مخلوق کی بھی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں، تو اگر ہم کسی اور کو کہیں گے کہ اس کا وہ بھی زندہ ہے تو یہ تو شرک نہ ہو گیا. آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ازلی ابدی دو لفظ لکھیں، حی ازلی ابدی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. کوئی اور اللہ کے سوا ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. فرق ہو گیا نا خود ہی. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے یہ دیکھا. دوسرا یہ ہے کہ اس کی حیات میں جو صفات ہیں وہ کامل ہیں. حیات کی صفات کون سی ہیں، اوصاف کون سے ہیں؟ کیسے پتا چلتا ہے کوئی چیز زندہ ہے؟ زندہ چیز موو کرتی ہے، اس کی سانس آتی ہے، گڈ، اور وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے. کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی زندہ ہے؟ انہی چیزوں سے کرتے ہیں نا، ظاہری. ڈاکٹروں والی چیکنگ نہیں، دماغ مر گیا، دل مر گیا، کیا مر گیا، کیا نہیں، ظاہر میں جو علامات ہے. تو آپ دیکھیں کہ جن چیزوں پر زندگی کا انحصار ہے، یہ جو زندگی کی علامات ہیں وہ بھی اللہ میں کامل ہیں، جبکہ انسان میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اچھا یہ بتائیے کہ الحی جو ہے یہ کون سے ناموں میں سے ہے؟ اس میں اعظم میں سے ہے. جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، جو کہنے کی بات تھی خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف یہ ظاہری مماثلت ہے حیات کی، حقیقی نہیں. ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ حقیقی نہیں، پرماننٹ نہیں. صرف جو زندگی کی علامات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہمیں زندگی نظر آ رہی ہے، ورنہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، غیر حقیقی زندگی ہے. اللہ کے پاس جو حیات ہے وہ اصل حیات ہے، جیسے اس میں شرک کی کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں تو انسان ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو پھر کہہ سکتے ہیں نا، کوشچن آتا ہے نا مائنڈ میں، تو اگر جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کہیں شریک تو نہیں ہوگے؟ اس کو کیسے ریپیٹ کریں گے؟ ازلی اور ابدی دونوں. اگر انسان کو خالدین فیہا ابدا ابدیت ملنے بھی والی ہے تو ازلیت تو نہیں تھی نا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لائف کریٹ کرتا ہے، انسان خود سے نہیں لائف کریٹ کرتا. ہمیں جو ملی ہے ملی ہوئی ہے، اس کی ذاتی ہے. وہ دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی وانت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون. یہ ہے فرق، یہ ہے خلاصہ. انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون. سب مر جائیں گے، آپ کو موت نہیں. اصل زندگی تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ کی. دوسری صفت کیا تھی؟ القیوم. قیوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. قام یقوم سے، قام یقوم ٹو اسٹینڈ، کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. مثلا اس کو کھڑے ہونے کے لیے، اس کو کھڑے ہونے کے لیے، اور چیزوں کو سہارا چاہیے نا. ایک بچے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جب سہارا چاہیے ہوتا ہے، پودے کو کھڑا کرنے کے لیے جب وہ ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اس پھول کو کھڑا ہونے کے لیے، اس پانی کو کھڑا ہونے، ہر ایک کو کیا چاہیے؟ سہارا. اللہ ایسا قیوم ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے. یہ فرق ہے. وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، انڈیپینڈنٹ ہے، سیلف ایگزسٹنٹ ہے، جبکہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر القیوم ہے، بھروسہ اور یقین اور ڈیپینڈنس کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ تعالیٰ میں تیرے اوپر ڈیپینڈ کروں لیکن نہ کہ اپنے اوپر کروں. اور وہ دعا بھی مانگتے نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. صرف پلک جھپنے کی دیر بھی میں اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ کروں، اپنے اوپر ریلائے نہ کروں، اپنے اوپر سہارا نہ لوں.
کہ میں کر لوں گی یا میرے اندر ہے، یہ میرے پاس ہے، یا میری طاقت ہے. کچھ بھی ہے، ہدایت ہے تو اللہ دیتا ہے، رزق ہے تو اللہ دیتا ہے، زندگی دے تو اللہ دیتا ہے، قائم رکھے ہوئے تو اللہ رکھے ہوئے ہے. یعنی میں اپنی ہر چیز میں اس کی محتاج ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن پاک میں بھی ہمیں کہا گیا نا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. یہ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ کیوں آ رہی ہیں؟ الحی القیوم ساتھ ساتھ کیوں؟ کیونکہ جو زندہ ہے وہ قائم ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا. قیوم میں صرف قائم رہنے کا معنی نہیں، قائم رکھنے کا معنی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے پھر توکل کی بات ہم نے سیکھی کہ جب وہ قائم رکھے ہوئے تو ہم ڈپینڈ اس سٹینڈ پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں. اچھا ایک ہوتا ہے ہمارے مادی وجود، مثلا اب مجھے اٹھنا ہے نا، تو میں کیسے اٹھوں گی؟ کس کا سہارا لوں گی کھڑے ہونے کے لیے؟ اس کا سہارا لوں گی. یہ میرے مادی وجود کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک. لیکن میں صرف میرا یہ بینگ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک ہے، میری روح بھی ہے. اور کیا ہے؟ اندر میری روح ہے نا، دل دماغ ہے نا، میری سوچ نیت ارادہ ہے نا. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مشکل وقت میں کسی کی ضرورت ہے کہ میں کسی پر ڈیپینڈ، کوئی میرے کام آئے، کوئی میری مدد کرے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں قرآن مجید میں سکھایا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس پر توکل کرو جو زندہ ہے اور جس کو آگے کیا ہے لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. نیند ہماری ویکنس ہے کہ نہیں؟ ہم نیند کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں؟ کوئی شخص ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کوئی شخص کتنا بھی بریو کیوں نہ ہو، کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پاورفل کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے. ہم سب سے زیادہ اکڑ میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں. اس سے کم جب ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے کم لیٹنا کس چیز کا سمبل ہے؟ عاجزی کا. جو لوگ سجدہ نہیں بھی کرتے نا وہ بھی ان کو لیٹنا پڑتا ہے. جب کشتی میں پہلوان پچھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لٹا دیتا ہے نا. تو گویا نیند ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلوان ہے جو ہم کو ہر روز ہرا دیتی ہے. ہر روز ہماری حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بہت کمزور انسان ہیں. اور کچھ لوگ تو اگر وہ 8, 9, 10 گھنٹے نہ سوئے تو کام ہی نہیں کر سکتے. یہ اور بھی زیادہ ویکنس ہے. یعنی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں یا مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ان لوگ وہ اتنے کم سوتے ہیں. تھوڑا سا بھی سو کے ان کی وہ بہت کام کر لیتے ہیں. آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو 2 گھنٹے سوتا ہو؟ بس 1 یا 2 گھنٹے سوتا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا سا بھی سوتے ہیں ان کو کافی ہو جاتی ہے وہ نیند. دنیا میں اور لوگ بھی ہیں کہ جو کم سوتے ہیں اور وہ اتنا سونا بھی. ہم اس دفعہ جب عمرے پر تھے نا تو وہ الحمدللہ ہر روز تراویح ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی ہماری. تو وہ تراویح کے آس پاس کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی تھی. خیر ان کی تھوڑی بیچ میں طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا آرام کیا کریں، اس وقت کھانا کھایا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے نہیں ڈراؤ، اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں، کیونکہ میں نے عام شخص اپنی زندگی کے اتنے گھنٹے استعمال کرتا ہے روزانہ، تو اگر میں عام لوگوں کی نسبت 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی روز زیادہ استعمال کرتا ہوں تو آلریڈی میری لائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگر کسی نے 40 سال کام کیا ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں 50 آلریڈی کر لیا ہے، کیونکہ میں اتنے گھنٹے کم سوتا ہوں. اصل میں ہماری زندگی کیا ہے؟ جب ہم جاگ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کچھ کر نہیں رہے تو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو موت کے برابر ہے نا. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. تو اس میں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، گویا ہم ہے ہی نہیں دنیا میں. تو جتنا زیادہ کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو سونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ اسی پہ ہی ناراض رہتا ہے، مجھے سونے نہیں دیا گیا، میری نیند نہیں پوری ہوئی. وہ اس کے سر پہ سوار رہتی ہے بات. اتنا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی دن کم سونے کو ملے. بھوکے رہ لیں گے، کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں. اگر نیند آ رہی ہے مثلا، اگر 2 چیزوں میں ایک میں چوائس کرنی پڑے، سونے اور کھانے میں، اگر نیند آ رہی ہے اور کھانا بھی رکھا ہوا تو بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ مزیدار بھی کھانا پڑا ہو نا تو ہم کہتے ہیں بس ہمیں سونے دو. ایون بعض اوقات شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن اگر نیند آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پانی، اگر پانی پیے تو آنکھ کھل جائے گی، اس لیے سو جاتے ہیں، اٹھ کے پانی پی لیں گے. یعنی انسان اتنا کمزور ہے، اتنا بے بسا نیند کے آگے. اب اس کمزوری اپنی کو دیکھیے
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو کہ وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں. صرف ایک ہی ہستی جو کبھی نہیں سوئی کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی. کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئے نا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں, ادھر سوئے ادھر سوئے ادھر سوئے, نہ پتا چلتا لوگوں میں بیٹھے ہیں, نہ پتا چلتا کسی نماز پڑھ رہے ہیں, حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں. کبھی سوئے آپ نماز میں؟ کلاس میں تو خیر وہ تو بہت ہی اچھی سونے کی جگہ ہے, میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہے تو سونا ہی سونا ہے. تو انسان کی بہت سی ویکنیس ہے, لیکن اس میں سب سے بڑی ویکنیس اس کی نیند ہے. بھوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے, لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ جگایا جائے تو مر جائے, برداشت ہی نہیں کر سکتا. یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو, مثلا مہاتما بدھی اور لوگوں نے کئی دن فاقے بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے, لیکن سونے سے وہ بھی نہیں, کہیں نہیں. آپ کو پوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ فلاں بندہ تھا ولی اللہ وہ کبھی سویا ہی نہیں تھا. نو وے. یہی سے فرق ہو جاتا خالق اور مخلوق میں. ہاں, نیند تو سولی پر بھی آ جاتی, سلیب پہ بھی آ جاتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں سوتے, سوئے ہی نہیں, کبھی غافل ہوئے ہی نہیں. جب قرآن پاک میں تھا نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, کیا مطلب اس کا؟ اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے, نہ نیند آتی, نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کیا کر گئے. کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ جیسے آپ میں سے کچھ مدرز ہوں گی, کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو, کبھی بخار ہو, یا کبھی آپ آکورڈ ٹائم پہ سو جائیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے اگر آپ دیر سے اٹھیں, یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں, یا آپ رات جلدی بھی سو جائیں, تو سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سو جائیں پھر ہم سوئیں گے. گھر پر نظر رکھنی ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سارے بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے. اس لیے اس میں اور بندوں میں, مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے, کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا. اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اعمال شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور اسی طرح رات کے اعمال صبح کے وقت, دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور وہ ہر دم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے. یہاں دن کے 12 بجے, وہاں رات کے 12 بجے, وہاں رات کا 1 بجے, اور یہاں دن کا 1 ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موج کریں, جو چاہے کرے, ان کو دیکھنے والا کوئی ہو ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے, سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ہیون اور ارتھ میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے, وہ مالک ہے, وہی مالک. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے, لیکن یہ کہا کہ لہو, سب سے پہلے لہو اسی کا ہے, اور اس لہو کی وجہ سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا. اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی جانتے ہو تو حصر کا مطلب ہے کہ حصار کر لیا, یعنی کہ کوئی چیز اس آسمان اور زمین میں ایسی ہے نہیں جو اس کی ملکیت نہ ہو. ہر چیز ہے اس کی ملکیت میں, ہر چیز کا مالک وہی ہے. کوئی بھی کریشن جو زمین میں ہے, اب گنیے اس کو, جانیے اس کو, دیکھیے اس کو, کون کون سی. آپ میں سے کوئی اسکول ٹیچر ہیں, بچوں کو آپ اینیمل کنگڈم کے بارے میں بتاتے ہیں, کتنے قسم کے اینیملز ہوتے ہیں, 4 لیگڈ, کرال کرتے ہیں, ایمفیبینز. یعنی اگر آپ صرف ان کے گروپس ہی دیکھیں نا, ان کے گروپ نیم ہی کو دیکھیں, انڈیویجولس کو نہ دیکھیں, گروپ نیمز, تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ڈفرنٹ جو ان کی اقسام ہیں اور ان کی شکلیں ہیں اور ان کی کلرز ہیں اور ان کے سائزز ہیں اور ان کے کام ہیں, اور پھر ان کی فوڈ مختلف طرح کی, اور ان کی عقل گم ہو جاتی ہے کہ اتنی ورائٹی ہے, اتنی ورائٹی. باقی میں جو مدرز ہیں انہوں نے بچوں کو ہوم ورک کرائے ہوں گے اور پتہ ہوگا کہ جب انہیں ایگزامز میں یاد کرنی ہوتی ہیں ٹرمز, تو ان کو ٹرمز بنا کے نہ یاد کروایا کرے بچوں کو, ان کو اللہ کی کریشن بنا کے دکھایا کرے کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح بنایا اس نے, یہ اس کا اور اس کا فرق بتائیں. ان کی آوازیں پھر کی ملٹی ڈائمینشنل فیچر جو ہیں وہ دکھایا کرے. کسی بھی چیز کو جب ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اس کا رنگ, کلر, سائز, قسم, اس کی عادتیں, اس کا بہت ساری جو اس کی خصوصیات ہیں ان سب کے ساتھ, یہ سب کچھ کس کا ہے؟ جس نے پیدا کیا, obviously جو ان کا کریٹر ہے اسی کا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں ان کو. اگر ہم جانتے نہیں تو ہم مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ مالک بھی نہیں ہو سکتے.
لہو ما فی السماوات وما فی الارض. میں نے زمین کی بات حالانکہ آسمانوں کی پہلے ہے، زمین کی میں نے پہلے اس لیے کی ہے کہ زمین ہمارے کلوزسٹ ہے، اس پہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں. آسمان کی چیزیں تو ہم نے سے کسی نے کوئی دیکھی نہیں سوائے اس کے جو سامنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں، دیٹس اٹ. اس سے پیچھے کیا 7 آسمانوں کے ذکر آتا ہے، کس نے 7 دیکھے ہیں؟ اور پھر ان 7 پر کیا کچھ ہے، نہ ہونے کے برابر بہت ہی تھوڑا ہے جو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ سب اس کا ہے. اور اس کے سوا اس میں کوئی دوسرا شریک بھی کوئی نہیں، کیونکہ کسی نے کسی خاص چیز کے پیدا کرنے کا مشورہ بھی نہیں دیا اللہ کو. ڈیزائن بنانا تو دور کی بات، کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بنانی پڑتی ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیسے بنایا، تم کوئی آئیڈیا دو، تم آئیڈیا دو، مجھے یہ ڈیزائن بنانا ہے، مجھے یہ پریشانی کی حد ہوتی ہے نا، ہر شخص اسٹریس میں آ جاتا ہے جب. اب یہ صرف اینیمل کنگڈم کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ باقی سب کو دیکھیں اور وہ جو غائب میں ہے جیسے جن ہیں، فرشتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اس زمین پر بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ان کا بھی نہیں پتا. وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے جنود کو، لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ان کا. تو ایسا عظیم ہے وہ رب. آیت الکرسی پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت اور بڑائی کا ایسا احساس دل میں جاگزیں ہو جائے کہ پھر اس کے سوا ہم کسی اور سے کوئی امید بھی نہ رکھیں، ساری امیدیں صرف اس ذات سے رکھیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ صرف وہ مالک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بعض جانور آپ دیکھتے ہیں ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے، ان کو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں، کان بڑے بڑے ہیں، یا ان کی اتنی لیگز ہوتی ہیں، ایسے چلتے ہیں کہ، یا پھر یہ کہ کاٹتے ہیں تو ان کو اس خاص شیپ میں کس نے بنایا، کس نے ان کا رنگ بنایا، کس نے ان کا ڈیزائن، وہ جو کچھ کرتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ کرتے کیا کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. مثلاً چاہے ان میں چینج کر سکتا ہے، ان کو یوز کر سکتا ہے. مثلاً یہ انگوٹھی میری ہے، میں چاہوں تو اس انگلی میں پہنوں، چاہوں تو اس میں پہنوں، چاہوں تو نہ پہنوں، چاہوں تو پھینک دوں، چاہے تو توڑ دوں، چاہے تو بیچ دوں، چاہے تو کسی کو گفٹ دے دوں. یہ سارے کیا ہے؟ ایک انگوٹھی، لیکن اس کے ساتھ کئی قسم کے سلوک ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک سلوک میں جو چاہوں کروں. کوئی کیا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ او آپ نے اپنی انگوٹھی پہنی ہوئی کیوں نہیں، یا فلاں کو کیوں دے دی، ہے بیچ دی، کیوں بیچی؟ انسانوں سے تو پھر بھی کوئی پوچھ سکتا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے مخلوق کیوں پیدا کی ہے اور آپ نے اس کو مار کیوں دیا ہے اور یہ کیوں کھاتا ہے اور وہ کیوں نہیں کھلاتے اس کو. آپ جیسے چاہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے. یہ سب اسی کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، کسی اور کے نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی کچھ حادثے ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے وہی کرنا ہے. مثلا کچھ جانوروں کی دم جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، جو مرضی کر لیں اس نے سیدھا نہیں ہونا. اللہ نے ان کو بنایا ایسے، وہ اللہ کا حکم مانتے اپنی ساخت میں، اپنے کاموں میں، اور اسی اپنی خاص زبان میں تسبیح کرتے ہیں اور اپنی حیات نہیں چھوڑتے، اپنی عادتیں نہیں چھوڑتے. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس میں صرف، آج تو ہم بہت جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ستاروں سیاروں کو دیکھیں. آپ چاہیں ان کا سائیکل چینج ہو جائے، سورج نکلنے کا وقت تبدیل کر دیں، آپ چاند کی روشنی کچھ ڈگری بڑھا دیں، کم کر دیں، سائز بڑھا دیں، چھوٹا کر دیں، ہے ہمارا بس چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. بات یہی ہے کہ اللہ ان کا مالک ہے، وہی ان کو سسٹین کرتا ہے، وہی ان کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہے. سب اللہ کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کوئی اس سے بڑا نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے کسی کی بخشش کی یا کسی کو چھڑانے کی، الا باذنہ، مگر اسی کے اذن کے ساتھ. سفارش کے لیے بھی اس کی اجازت چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا مالک ہے، ساری مخلوقات اس کی ہیں، تو اس لیے مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ سکے. من ذا الذی، سارے جو اس کے مخلوق ہیں، تو ہے کوئی جو اس کی مخلوق میں سے اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی توڑ دے؟ جب کچھ بھی اور نہیں کر سکتے تو وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے. اندہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ. الا باذنہ، ہاں ایک شرط ہے، اگر اللہ کا اذن ہو، اللہ کی اجازت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو کہے کہ ہاں تم سفارش کر لو، تو وہ کر سکتا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قیامت کے دن؟ کریں گے، بالکل کریں گے. کس لیے کریں گے؟
سب سے پہلی شفاعت کون سی ہوگی؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الشفاعت الکبریٰ، بڑی شفاعت۔ وہ کون سی ہے بڑی شفاعت؟ حساب قائم ہونے کے لیے، حساب قائم ہونے کے لیے۔ اس میں نا کہ جب ساری مخلوق کو اٹھا دیا جائے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر سب انتظار میں ہوگے کہ یا اللہ حساب شروع ہو، تاکہ ہم جس نے جہاں جانا ہے وہ اپنے گھر پہنچے۔ اس کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر کبھی آپ کو ایئرپورٹ پہ رکنا پڑے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ ٹرانزٹ میں ہیں، اپنی مرضی سے آپ گھنٹوں کہیں بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ ٹرانزٹ پہ ہیں، 2 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے کسی ایئرپورٹ پہ، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جب ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا کتنے گھنٹہ وہاں رکنا ہوگا، وہ انتظار کتنا مشکل لگتا ہے کہ اچھا اگلی فلائٹ، اور اگر کسی وجہ سے اگلی فلائٹ لیٹ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، گھنٹہ بھی بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے باہر جائیں اور آپ کی گاڑی نہ آئی ہو اور گیٹ پر آپ کو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے، وہ گیٹ پر انتظار میں 1 گھنٹہ مشکل ہے۔ یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے یا وہاں 1 گھنٹہ کھڑے ہونا مشکل ہے؟ حالانکہ وقت تو یہ بھی گزر رہا ہے، وقت وہ بھی گزرتا ہے، اسی سپیڈ سے گزرتا ہے، لیکن وہاں بہت مشکل ہے کہ انتظار کا وقت ہے۔ اسی طرح یہ جو انتظار کا وقت ہوگا قیامت کے دن کہ حساب قائم ہو، لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ تو حساب قائم کر، چاہے ہمیں جہنم میں بھیج دے لیکن یہاں سے نکال۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ پین فل چیزوں میں، ساری بیماریوں میں، ساری تکلیفوں میں سب سے زیادہ شدت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی تکلیف۔ موت سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، شدید ترین، کہتے ہیں انتظار اس سے بھی شدید ہے۔ تو بہرحال پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، نوح کے پاس جاؤ، وہاں جائیں گے وہ کہیں گے میں بھی یہ نہیں کر سکتا، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، تو مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت وہ سب کی طرف سے ایک طرف سفارش کریں گے یا اللہ حساب قائم کر دے، پھر حساب قائم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ عالم، لیکن آتا تو یہی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، ایک پریشانی کا ایک عالم ہوگا۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کے لیے وہ وقت فرض نماز کی قیام جتنا ہوگا، جتنی دیر میں فرض نماز ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے اور حساب کا شروع ہونا اور لائنوں میں کھڑے ہونا، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ جب شروع کریں گے تو ظہر کی نماز تک کے وقفے میں دن کے حصے میں پورا کر دیں گے سب کا، یعنی جتنا صبح سے ظہر تک کا وقت ہوتا ہے نا، ورکنگ آور عام طور، اتنے میں سب کا حساب ہو جائے گا۔ سریع الحساب، وہ تیز حساب کرنے والا، جلد حساب لے کرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ کو آسان نہیں ہے، جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ کبھی سلگتی لکڑی دیکھی، جلتی لکڑی دیکھی، کبھی کوئلہ جلتا دیکھا؟ اس کے اندر ایک عجیب جلنے کی آواز ہوتی ہے، ایک سلگ سی ہوتی ہے۔ سوچئے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جسم اسی طرح کوئلے کی طرح سلگ رہے ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے آگ کا عذاب، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری شفاعت ہوگی جہنم سے اہل ایمان کو نکالنے کی۔ پہلی تو ہے کہ حساب قائم ہو، اور دوسری شفاعت کہ کس کس کو جہنم سے نکالا جائے۔ آپ دیکھیں کہ صرف چند لمحے اگر تیل پڑ جائے نا ہاتھ پہ، کیا کیفیت ہوتی، تھوڑی دھوپ لگ جائے، کچھ ہو تو کچھ لوگ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، خوش قسمت، بے حساب چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو حساب دینا ہوگا، وہ انتظار کریں گے، کھڑے ہوں گے۔ کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں گے۔ بعض لوگ ڈٹ کے غلط کام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ؟ کون ہے؟ اللہ ہی ہے جو اصل اجازت دے گا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب لوگ پریشان ہوں گے حساب قائم کرنے کے لیے، اور دوسرے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آخری شخص جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ سب سے بڑی چیز اس کی کریشن میں سے اس کا عرش ہے، اور اس کا عرش کے آگے جو اس کا فٹ سٹول ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 7 زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک مندری کی طرح جو صحرا میں پھینک دی جائے۔ صحرا کا پتہ نا آپ کو، ڈیزرٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا، اس کے اندر اگر کوئی ایک رنگ ڈال دے نظر آئے گی کتنی چھوٹی ہے۔ تو 7 آسمان اور زمین وہ رنگ ہے کس کے مقابلے میں؟ اس کی کرسی کے مقابلے میں، اور اس کی کرسی پھر اسی طرح ہے اس کے عرش کے مقابلے میں، یعنی اس کے جو فٹ سٹول۔ تو کرسی جو ہے وہ عرش کے بعد سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، پھر 7 آسمان، 7 زمینیں اور باقی چیزیں۔ تو اس سے دراصل اللہ کی عظمت، اس کے علم اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ان 2 آیتوں سے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا،
ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی ہی نہیں، اس کو بور ہی نہیں کرتی. کن دونوں کی حفاظت؟ زمین و آسمان کی حفاظت. وہ سوتا ہی نہیں، وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اور ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. تو اگر آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے مشکل نہیں تو میری حفاظت کو مشکل ہے؟ میرے گھر کی حفاظت مشکل ہے اس کے لیے؟ میرے بچوں کی حفاظت مشکل ہے؟ کس کی حفاظت مشکل ہے؟ اس کے لیے کسی بھی چیز کی حفاظت مشکل نہیں، میرے لیے بہت مشکل ہے. میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اس وقت گھر خالی ہے، سب کا یہی حال ہے، بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور جو ہماری ملکیت کی چیزیں خدا جانے ان کا کیا ہو رہا ہے. کئی دفعہ ایسا تھا لوگ گھر سے باہر ہوتے گھر میں چوری ہو جاتی. ہمارے تو یہ حال ہے، جو بہت عقل مند بنتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو لاکس میں اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے سمیٹتے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہے حفاظت، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے نا حفاظت کی اس کی کہ ہر ایک کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے، بندہ بندے کو مار ڈالے چھوٹی چھوٹی بات کو. اب بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں کس طرح سروائیو کرتی، باقی مخلوق جن کو مارو اسپرے کرتے رہتے پھر وہ کس طرح نکل آتے. اور عظیم میں عظمت ہے. عظمت اور علوم میں کیا فرق ہے؟ مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے. علوف تو اس کا یعنی کہ فزیکلی اس کا سب کے اوپر ہونا ہے، اور عظمت میں مقام، مرتبہ، تمام چیزیں آ جاتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ جتنی تعظیم اس کی جانی چاہیے، جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا چاہیے اتنا کسی اور کا نہ ہو. سمجھ گئے؟ وہ ہے العلی العظیم. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہے تم کو اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، نہیں تم اس کی عظمت نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں دیتے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. اس کو امپورٹنس دینے کے کیا طریقے ہیں؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی شان کی بلندی کو دیکھی جائے، اپنے گناہوں کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعظیم، اس کے احکام کی تعظیم کی جائے، شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے، وہ چیزیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ان سب کی تعظیم، اس کے کلام کی تعظیم کیسے، قرآن کی تعظیم کیسے، اس کو امپورٹنس دی جائے، اس کے رسول کی تعظیم کی جائے، ان کے مقام، مرتبے، پھر ان کے اقوال وغیرہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے دین کی تعظیم کی جائے. دین کی تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ دین کو رسپیکٹ دینا. بالکل بالکل دین کے شاعر کا مذاق نہ بڑھایا جائے، اس کے احکامات کا مذاق نہ بڑھایا جائے، کسی بھی قسم کا، ہر چیز پر اس کو ترجیح دی جائے. یہ دعا آتی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی. اب آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی. کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت نہ لکھی ہو تو اس دعا کو پڑھنے سے جو کوئی بیمار کے پاس جا کے اس پر پڑھے پورے شعور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. یہ یا کنستین میں لکھی ہوئی ہے، بیمار کی عیادت کے وقت پڑھنے کی دعا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ پھر مغرب قریب ہے تو آپ لوگ ہر وقت پہ پہنچ جائیں. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اگلی دعا شروع کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اچھی طرح اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان کو بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے؟ کچھ کہنا چاہیں یا کوئی سوال ہو تو ایک آدھ سوال کر لیجیے، باقی اجازت سے. جی آپ فرمائیے. جس کو اللہ اجازت دے کریں گے، مگر جس کو اللہ اجازت دے. حافظ قرآن ہے یا اور کسی طرح اللہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، لیکن اٹس ناٹ اوپن. ٹھیک ہے؟ اٹس کنڈیشنل. سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی اجازت. وہ کبھی دنیا میں کسی کے ساتھ کام ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں فلاں کی اپروول لے کر آئے، اس کے اپروول نہیں تو کام نہیں ہوتا. اپروول لینے کا معنی سمجھتے نا اچھی طرح. بس بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسی دعا کی کہ نہیں. ایک یہ ہے کہ رحمت کے وہ آسپیکٹ یا مظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس میں ریسٹرکٹ کرتے ہیں. رحمت کو ہم ڈیفائن صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں میں کرتے ہیں، یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم رحیم اس وقت مانیں گے جب وہ یہ اور یہ اور یہ کرے، اور اگر اس نے یہ نہیں کیا تو وہ رحیم نہیں. یہ نہیں ہے معنی اس کا. مثلاً ایک شخص کی موت ہمارے نزدیک ایک حادثہ ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ ایک بہت بڑی رحمت ہو سکتی ہے. اس کی شہادت ہو سکتی ہے کیونکہ جو مظلوم مارا جاتا ہے، بے گناہ مارا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ اس وقت مر گیا، ہو سکتا ہے اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اس سے بڑی مصیبت کوئی دیکھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھی جائے گی کہ، اور پھر یہ کہ ہماری ظاہری نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں اور دوسری طرف کچھ اور دیکھتی. ہمارے نزدیک دنیا صرف یہ نہیں ہے جو آنکھ جھپکنے کی دیر ہے. یہاں ہمارے نزدیک دنیا
اس سے بڑی چیز زندگی جو ہے، زندگی کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم 20 سال 30 سال یہ دیکھتے ہیں. زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا. ایک شخص جس پر دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے یا اس کو وہ بدلہ نہیں لے سکا، تو اللہ نے اس کے لیے جو آخرت کا دن رکھا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے. یہ سورۃ الفاتحہ میں ہم جو کہتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو رب کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. حیرت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس میں تعریف کی کیا بات ہے؟ یہی تعریف کی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وسیع علم کی بنا پر دیکھ کر اس کا فیصلہ کرے گا اور لوگوں کو ان کے ظلم کا پورا بدلہ دے گا. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.